السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو رابع۔ اضافت لفظی کی تعریف بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ چلیے ایک مثال میں دیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی اضافت ہے، لفظی ہے کہ معنوی؟ مثال یہ ہے مرسل الناقہ یا ناصر صدیقی، یہ کون سی مثال ہے؟ ناصر صدیقی میرے دوست کا معاون، مددگار، مدد کرنے والا۔ اضافت لفظی ہے یا اضافت معنوی؟ لفظی ہے، معنوی نہیں۔ کیسے؟ دیکھو، مضاف صفت کا صیغہ ہے اور مضاف الیہ میں عمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کہا جائے ھذا ناصر صدیقی تو اس کا معنی ہو جائے گا یہ میرے دوست کی مدد کرنے والا ہے، میرے دوست کا مددگار ہے، یہ معنی اس کا بنے گا۔ اب اضافت لفظی کی پوری شرطیں اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ مضاف صفت کا صیغہ ہے اور مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہے۔ اب دیکھو، میں کتاب پڑھ کر کے اس کو بتا دے رہا ہوں، اس چیز کو میں نے پورا سمجھا دیا ہے۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ کاتب القاضی، یہ لفظی ہے کہ معنوی؟ کاتب القاضی یہ لفظی ہے کہ معنوی ہے؟ لفظی ہے، کیسے سمجھ گئے؟ مضاف صفت کا صیغہ ہے، بس خالی ایک ہی شرط کا ہونا کافی ہے؟ نہیں، دو شرطیں ہونی چاہیے اضافت لفظی میں، اور وہ دونوں شرطیں کیا ہیں؟ مضاف صفت کا صیغہ اور مضاف الیہ میں عمل کر سکتا اور معنی میں کوئی خرابی نہ آئے۔ جو اضافت معنی کرنے سے نکل رہا ہے، جو معنی اضافت کرنے سے نکل رہا ہے، وہی معنی اس کو معمول بنانے سے، فاعل مفعول بنانے سے بھی نکل رہا ہو۔ نہیں، وہ اضافت معنوی، اضافت لفظی نہیں ہے۔ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، کتاب پڑھیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھو، القسم الاول ہو گیا، پہلی قسم ہو گئی ہے اضافت معنوی، پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے اضافت لفظی، اس کو میں نے سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، مثال کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اب کتاب پڑھ دے رہا ہوں، اس کو سمجھا دے رہا ہوں، جو کچھ کمی رہ جائے گی، جو شرطیں ذہن سے نکل گئی ہوگی، کتاب پڑھا دے رہا ہوں، اس کتاب میں دیکھ کر کے پڑھ لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ القسم الثانی، دوسری قسم۔ پہلے دو قسمیں نا، اضافت کی دو قسمیں کی تھی، ایک ہے اضافت معنوی اور ایک ہے اضافت لفظی۔ القسم الاول الاضافہ المعنویہ والقسم الثانی الاضافہ اللفظیہ۔ تو القسم الثانی ہم پڑھانے جا رہے ہیں۔ القسم الثانی ان یکون المضاف صفۃ، دوسری قسم یہ ہے کہ مضاف صفت ہو، والمضاف الیہ معمولا لتلک الصفہ، اور مضاف الیہ اس صفت کا معمول ہو۔ مضاف صفت ہو اور مضاف الیہ اس صفت کا معمول ہو۔ ولہذا ایضا ثلاث صور، مضاف الیہ اس صفت کا معمول ہو، اس کی کئی مثالیں میں نے دے دیا۔ ناصر حامد، ھذا ناصر حامد، یہ حامد کا معاون ہے، مددگار ہے۔ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ھذا ناصر حامدا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 7 چیزیں، 7 اسماء ایسے ہیں جو بالکل فعل کی طرح عمل کرتے ہیں۔ ان کی بحث آئے گی، اس میں سے آپ نے کئی کو پڑھ لیا ہوگا،
جیسے مان لیجئے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھے ہوں گے مصدر ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اسم فعل ہے، تو یہ تمام چیزیں صیغہ مبالغہ ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، صیغہ مبالغہ بھی ہے، تو یہ کچھ چیزیں آپ نے اس میں سے پڑھ لی ہوں گی، ممکن ہے سب چیزیں پڑھ لی ہوں گی۔ تو یہاں صفت سے مراد، صفت کا صیغہ سے مراد خاص کر دیے ہیں کہ اسم فاعل، اسم مفعول یا صفت مشبہ ہو۔ تو یہ جیسے صفت ہے اگر لازم ہے تو فاعل بنائے گی، اور اگر صفت متعدی ہے تو فاعل بھی بنا سکتی ہے وہ صفت، اور مفعول بھی بنا سکتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان یکون المضاف صفتاً، یہ کہ مضاف صفت ہو، والمضاف الیہ معمولا لتلک الصفہ، اور مضاف الیہ اس صفت کا معمول ہو، یعنی وہ عمل کر سکتا ہو، عمل دلایا جائے تو معنی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ ولہذا ایضا ثلاث صور، اور اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ کون کون؟ اضافت اسم الفاعل، اسم فاعل کی اضافت کی جائے، یعنی مضاف اسم فاعل ہو، جیسے ھذا ضارب زید الآن او غد، یہ زید کا مارنے والا ہے ابھی یا کل۔ و اضافت یعنی مضاف اسم فاعل ہو، ایک صورت یہ بن گئی، اور وہ عمل کر سکتا ہو، کیونکہ ہر اسم فاعل عمل بھی نہیں کرتا، اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرطیں ہیں، اسے آپ نے پڑھا ہوگا۔ وہ اضافت و اسم المفعول، اور اسم مفعول کی اضافت، یعنی مضاف دوسرے نمبر پہ ہے، مضاف اسم مفعول، جیسے ھذا معمور الدار الآن او قد۔ و اضافت الصفہ المشبہ باسم الفاعل، تیسری شکل یہ ہے کہ مضاف یہ صفت مشبہ ہو۔ تو 3 شکلیں کیا ہیں؟ تینوں شکلیں کیا ہیں؟ مضاف کے اعتبار سے، مضاف کی ساخت کے اعتبار سے اس کی 3 شکلیں کی ہیں، اس کے بناوٹ کے اعتبار سے کہ مضاف اسم فاعل ہو، یا مضاف اسم مفعول ہو، یا مضاف صفت مشبہ ہو۔ جیسے ہے ھذا رجل حسن الوجہ، آپ دیکھ رہے ہیں رجل کی صفت ہے حسن الوجہ، حسن الوجہ یہ اضافت کی ترکیب ہے، اور یہ اضافت لفظی ہے، سبھی شرطیں اضافت لفظی کی فٹ ہیں، مضاف صفت کا صیغہ ہے، حسن صفت ہے، اور مضاف الیہ میں عمل کر سکتا ہے۔ وَتُسَمَّى اضافۃ لفظیہ، یہ جو تینوں مثالیں دی گئی ہیں مضاف مضاف الیہ کی، ان تینوں مثالوں کو اضافت لفظی نام دیا جاتا ہے۔ وَتُسَمَّى هذه الإضافة اضافۃ لفظیہ، اور اس اضافت کو اضافت لفظی نام دیا جاتا ہے۔ لأنها تفید امرا لفظیہ، اضافت لفظی کیوں نام دیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لفظی امر کا فائدہ دیتی ہے، یہ اضافت لفظی امر کا فائدہ دیتی ہے، معنوی امر کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ لفظی امر کا فائدہ کا مطلب خالی بولنے میں آپ کو فائدہ ملتا ہے، آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور لفظی امر کا معنی ہے کہ تخفیف لفظ، خالی آپ کو وہ جملہ بولنے میں آسان لگتا ہے، نہ کہ اس سے معرفہ وہ لفظ بن جاتا ہے یا خاصہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لفظ نکرہ تھا اور اضافت کے بعد معرفہ ہو گیا تو آپ کو ایک معنوی امر کا فائدہ ملا، یا نکرہ تھا اور اس اضافت سے کم نکرہ خاصہ ہو گیا تب بھی آپ کو معنوی امر کا فائدہ ملا۔ لیکن اضافت لفظی سے کوئی اضافت میں نہ تعریف پیدا ہوتی ہے اور نہ تخصیص پیدا ہوتی ہے، صرف اتنا فرق پڑتا ہے کہ وہ بولنے میں آسان لگنے لگتا ہے، زبان پہ رواں ہو جاتا ہے وہ جملہ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ تسمى اضافۃ لفظیہ، اس کی اضافت کو اس طرح کی اضافت کو اضافت لفظی نام دیا جاتا ہے، لأنها تفید امر لفظیہ، کیونکہ یہ لفظی امر کا فائدہ دیتی ہے یہ اضافت، اور لفظی امر کا فائدہ ہے وہو التخفیف، لفظی امر کا فائدہ ہے تخفیف۔ الا تری ان قولک ضارب زید اخف من قولک ضارب زیدا،
کہتے ہیں ذرا غور کرو، کیا آپ غور نہیں کرتے کہ آپ کا یہ کہنا ضارب زیدن، یہ کہنا ضارب زیدن کہنے سے آسان ہے اور ہلکا ہے، زبان پہ یہ ہلکا محسوس ہوتا ہے، زبان پہ ہلکا یہ جملہ لگتا ہے۔ ضارب زیدن اور ضارب زیدن، ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ زبان سے ایک کہنے میں ہلکا محسوس ہوتا ہے اور ایک بھاری بھرکم اس کے مقابلے میں نسبتاً بھاری بھرکم لگتا ہے۔ ورنہ ضارب میں جو تخصیص یا تعمیم یا کچھ بھی معنوی اعتبار سے جو چیز ضارب و زیدن میں ہے وہی چیز ضارب زیدن میں ہے۔ ضارب زیدن میں جو جس حیثیت کا مالک ضارب زیدن میں ضارب ہے، ضارب و زیدن میں وہ لفظ اسی حیثیت کا مالک ہوا، اس کی وہی حیثیت رہی، اس کی حیثیت اضافت سے نہیں بدلی۔ لہذا اگر خدا نخواستہ ضارب و زیدن میں ضارب کی صفت لگانی ہو تو آپ کیا لگائیں گے؟ آپ صفت کو نکرہ ہی لگاؤ گے، آپ صفت معرفہ نہیں لگاؤ گے اضافت کی وجہ سے، کیونکہ اس اضافت سے تعریف کا فائدہ ملا نہیں۔ چلیے ہم ضارب و زیدن، ہم کبیر اس کی صفت لگاتے ہیں ضارب کی، ضارب و زیدن، ضارب و زیدن کبیر کہیں گے، زید کا ایک بڑا مارنے والا، ایک بڑا شخص تھا جو زید کو مار رہا تھا، ضارب و زیدن کبیر کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ ضارب کی صفت ہم نے کبیر کیوں لگائی؟ اس وجہ سے ضارب کی صفت ہم نے کبیر لگا دیا کہ اضافت سے ضارب معرفہ نہیں ہوا ہے، نکرہ کا نکرہ رہ گیا ہے بس۔ ہاں تو اس کو اضافت لفظی کیوں کہتے ہیں سمجھ گئے ہوں گے، خالی امر لفظی کا فائدہ ملتا ہے اور یہ کہ زبان سے بولنے میں آسان لگتا ہے۔ وَكَذَا الْبَاقِي، اور ایسے ہی دوسری مثالوں پر آپ غور کر لیجئے گا، ہر مثال کو پڑھ کر کے اس میں بار بار وہی بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَا تُفِيدُ تَعْرِيفًا وَلَا تَخْصِيصًا، اور یہ اضافت نہ تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے ولا تخصیصاً، اور نہ ہی تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کو میں نے بہت پہلے بتا دیا، خالی پڑھ کے سمجھا رہا ہوں۔ وَلِهَذَا صَحَّ وَصْفُ هَدْيًا بِبَالِغٍ، اسی وجہ سے میں نے اسے کل بتایا تھا کہ قرآن میں ہدین بالغ الکعبہ، اسی وجہ سے ہدین کی صفت بالغ الکعبہ سے لانا صحیح ہے، اس کو صفت بنانا صحیح ہے، کیونکہ جس طرح سے ہدین نکرہ ہے اسی طرح سے بالغ الکعبہ بھی نکرہ ہے۔ اور اضافت کی بناوٹ دیکھ کر کے آپ دھوکے میں نہ آئیے، کیونکہ جو اضافت تعریف یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے وہ اضافت معنوی ہے، وہ اضافت لفظی نہیں ہے۔ اگر اضافت لفظی ہے تو اس کو اگر آپ معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بہر صورت الف لام لگانا ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ بات نکلی کہ مضاف پر بھی الف لام آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ کو ایسی ضرورت پڑ جائے کہ مضاف کو بھئی اضافت سے تو اضافت لفظی سے تو آپ کا وہ لفظ معرفہ ہوا نہیں، اضافت کی بناوٹ میں ڈھال دینے سے آپ کا وہ لفظ جو ہے وہ معرفہ نہیں ہوا، اور آپ کو معرفہ بنانے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اضافت سے تو معرفہ نہیں بنا تو اس کے اوپر الف لام لگاؤ گے، الف لام لگاؤ گے۔ اب بالغ الکعبہ میں اگر بالغ کو ایسی کہیں ضرورت پڑ جائے کہ بالغ کو معرفہ استعمال کرنا پڑے تو البالغ الکعبتی کہیں گے۔ ایسی اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے کہ بالغ کو معرفہ بنانا پڑے تو بالغ الکعبہ سے اضافت سے جب وہ معرفہ نہیں ہوا تو الف لام لگائیں گے۔ حالانکہ ابھی بحث آ رہی ہے الف لام کہاں مضاف پر لگائیں گے؟ الف لام تو مضاف پر الف لام لگائیں گے اضافت لفظی میں، اور جب اس کو معرفہ کرنا ہو تب اس کی شرطیں ہیں الف لام لگانے کی۔ ایسے ہر اضافت لفظی میں آپ الف لام نہیں ڈال سکتے ہو، ہر اضافت لفظی میں آپ الف لام، اضافت لفظی کے مضاف میں الف لام آپ نہیں لگا سکتے ہو، اس کے لیے شرطیں ہیں۔ لیکن آپ جانو کہ اضافت لفظی میں الف لام کہاں لگاتے ہیں؟ جہاں آپ کو مضاف معرفہ بنانا ہوتا ہے
وہاں اضافت لفظی میں الف لام کے ذریعے سے اس مضاف کو معرفہ بنایا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لا تفید تعریفا ولا تخصیصا، یہ تعریف اور تخصیص کا فائدہ یہ اضافت نہیں دیتی ہے۔ ولہذا صح وصف ہدیا ببالغ الکعبہ مع اضافته الى المعرفہ، باوجود اس کے کہ وہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود بھی اسے ہدیا نکرہ کی صفت بنایا گیا ہے۔ فی قولہ تعالیٰ، کہاں ہدیا بالغ الکعبۃ۔ وصح مجیء ثانی، ایک لفظ ہے ثانی، ثانی عطفہ، یہ معرفہ کی طرف اضافت ہونے کے باوجود بھی اس کو حال بنایا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حال کچھ چیزوں کو، کچھ صورتوں کو چھوڑ کر کے سبھی صورتوں میں، ایک آدھ شاذ صورتیں ہیں اس کو چھوڑ کر کے سبھی صورتوں میں حال نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال معرفہ ہوتا ہے۔ ثانی عطفہ، یہ حال بنایا گیا ہے، اور اس سے بھی دلیل پکڑی گئی کہ دیکھو یہ اضافت کی ترکیب، اضافت لفظی کی ترکیب حال ہے، اور حال نکرہ کے حکم میں ہوتی ہے، سبھی حال نکرہ ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ حال کی مثالیں ایسی آپ نے پڑھی ہوں گی، پڑھائے ہیں کہ اس میں معرفہ ہیں، جیسے ارسل حل عراق، ادخل الاول فالاول، تو یہ تمام مثالیں ایسی ہیں جہاں معرفہ لفظ کو حال بنایا گیا ہے لیکن وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، ایک چیز قاعدہ ہے، قاعدہ، اور قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ اکثر و بیشتر چیزیں اسی پر فٹ ہیں۔ اب اگر کچھ تھوڑی موڑی چیزیں اس سے الگ ہو جائیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قاعدہ ہی غلط ہو گیا۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، اگر پوچھا جائے آدمی کے ہاتھ میں کتنی انگلی ہوتی ہے، آدمی کے ایک ہاتھ میں، اس کا کیا قاعدہ ہے، کیا ہے عام طور سے، تو آپ کہیں گے آدمی کے ایک ہاتھ میں 5 انگلی ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اس بات میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ یہ بات غلط ہے اور نہ کوئی کمی ہے اس میں۔ لیکن آپ نے مثال میں ایسا بھی دیکھا ہوگا اپنے گاؤں علاقے میں، اپنے آس پاس میں، کہ 3 یا 6 انگلیاں بھی یا 4 انگلیاں بھی کسی کسی کی ہوتی ہیں، تو کہیں گے کہ اب اس چیز سے وہ قاعدہ نہیں ٹوٹے گا کہ اگر کوئی پوچھے آدمی کے ایک ہاتھ میں کتنی انگلی ہوتی ہے، آپ کہیں کہ پتہ نہیں کتنی انگلی ہوتی ہیں، 3 4 5 2 3 1 2 4 6 7 8، ایسا آپ بیان کر دیں، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے۔ جو عام تو قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں عام طور سے ہوتی ہیں اکثر، اور اگر اس کے خلاف 1 2 چیزیں مل جائے، مثالیں مل جائیں، تو بولیں کہ شاذ ہے، ایسا کبھی کبھار ہوگا پر یہ دلیل نہیں ہے، آپ اس کو دلیل بنا کر کے آپ عام بات نہیں بول سکتے ہیں۔ تو حال کے بارے میں بتا رہا تھا کہ حال کیا ہے، حال یہ نکرہ ہی ہوتا ہے اور ذوالحال یہ معرفہ۔ البتہ اس کے الٹا کبھی کبھی ہو جائے، ذوالحال یہ کبھی نکرہ ہو جائے یا حال کبھی معرفہ آپ کو استعمال ملے، تو وہ بطور دلیل اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اب آپ اس کو دلیل بنا کر کے دھڑا دھڑ اسی جیسا آپ بھی جملہ استعمال کرنے لگے، بلکہ اس کو شاذ مانا جائے گا، دلیل کے طور پر نہیں مانا جائے گا۔ یہاں جو محل شاہد ہے اضافت کی بحث میں، ثانی عطفہ کو حال بنایا گیا ہے، حال مانا گیا ہے، اور مفسرین نے بھی اس کو حال مانا ہے، اور یہ حال ہے، جبکہ یہ اضافت ہے۔ اضافت یعنی مضاف مضافلے کی مثال ہے، یعنی اضافت لفظی ہے، ثانی عطفہ یہ اضافت لفظی ہے۔ تو یہاں یہی ثابت کیا ہے صاحب کتاب نے کہ ثانیہ عطفہ یہ حال ہے، باوجود اس کے کہ اس کی اضافت معرفہ کی طرف کی گئی ہے، تو اس اضافت سے، معرفہ کی طرف اضافت کرنے سے یہ لفظ معرفہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ حال ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس کا لانا بالغ الکعبہ کو ہدین کی صفت لانا صحیح ہے۔ وصح مجیء ثانی، دیکھو ثانی کو بین القوسین لکھا ہوا ہے نا، یعنی لفظ ثانی کا لانا صحیح ہے، حالا، حال کے طور پر، مع اضافتہ الی المعرفہ، باوجود اس کے کہ اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہے۔ دیکھو عطفہ، عطف مضاف ہے، ہاں مضافلہ ہے، اور چونکہ اس کا مضافلہ یہ اضافت معنوی ہے، چونکہ اس کا مضافلہ معرفہ ہے تو عطف بھی
معرفہ ہو گیا، تو وہ جب ثانی کا جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ ہے، تو کہہ رہے ہیں باوجود اس کے کہ یہ معرفہ کی طرف اس کی اضافت ہے، اس کے باوجود بھی اس کو لایا گیا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ یہ اضافت لفظی نہ تو تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ ہی تخصیص کا۔ اب آگے بات بتائیں گے کہ اس میں تثنیہ جمع کا نون نہیں آتا ہے، نون اعرابی نہیں آتا ہے اس کا مطلب، اور تنوین نہیں آتا ہے، الف لام نہیں آتا ہے، کیوں نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد مضاف پر الف لام کل میں بتاؤں گا انشاءاللہ اگلے روز کہ مضاف پہ الف لام داخل کرنے کی کیا شرطیں ہیں اور کب داخل کیا جاتا ہے، اور اگر داخل کیا جائے تو جملہ میں کن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔